وطن وہ جو مسلح پر بیٹھی ماں کی دعاؤں کی تاثیر جیسا میٹھا ہے. وطن وہ جو باپ کی شفقت کے گھنے درخت کی چھاؤں جیسا ٹھنڈا ہے. اس وطن کی سالمیت اور اس کے وقار کی خاطر 27 فروری 2019 کی صبح کچھ پرندوں نے فضا میں اڑان بھری. وہ پرندے کوئی عام پنچھی نہیں تھے بلکہ پاک فضائیہ کے بہادر شاہین تھے. ان شاہینوں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دن دہاڑے دشمن کی حدود میں داخل ہو کر دنیا کو یہ باور کرایا کہ اگر اس پاک سرزمین پر کہیں سے کوئی کنکر بھی آیا تو اس کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، اور پتھر بھی ایسا کہ جس کی چوٹ صدیوں تک تمہاری نسلیں بھلا نہیں پائیں گی. ستائیس فروری 2019 جسے دنیا سرپرائز ڈے کے نام سے جانتی ہے، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ 14 فروری 2019 کو بھارتی مقبوضہ علاقے جموں سے 78 گاڑیوں پر مشتمل انڈین پولیس فورس کا قافلہ سری نگر کے لیے روانہ ہوا. 500 سیکیورٹی اہلکار کے ساتھ جب یہ قافلہ پلوامہ کے قریب پہنچا تو بارود سے بھری ایک گاڑی قافلے سے ٹکرا گئی اور زمین ان دھماکوں کی آواز سے لرز اٹھی. اس حادثے میں 40 اہلکار مارے گئے جبکہ زخمیوں کی تعداد 100 سے زائد بتائی جاتی ہے. گزشتہ 30 سالوں میں بھارتی فورسز پر ہونے والا یہ سب سے بڑا حملہ تھا. مودی سرکار نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے بلا تحقیق حملے کا الزام پاکستان پر عائد کر دیا، جبکہ خود بھارت میں اس واقعے کے متعلق شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کیونکہ فورسز پر یہ حملہ ہندوستان میں ہونے والے عام انتخابات سے محض 2 ماہ قبل ہوا تھا. بی جے پی سرکار کو ایک بار پھر بھاری اکثریت سے انتخابات جیتنے کے لیے ایسے ہی کسی ڈرامے کی ضرورت تھی، اور اس ڈرامے کے بہترین انجام کے لیے انڈین میڈیا اور حکومت نے پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھول لیا جس سے لوگوں میں اشتعال دیکھنے کو ملا، اور پھر سرجیکل اسٹرائک کا لالی پاپ دے کر عوام کی ساری توجہ سمیٹ لی گئی. دوسری جانب پاکستان نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف انڈیا سے انسانی جانوں کی ضیاع کا افسوس کیا بلکہ وزیر اعظم پاکستان نے یہاں تک کہا کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا، ہم تیار ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوالوڈ ہے وہ ہمیں دے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے. جب بھارت پاکستان کے خلاف کوئی ایک بھی ثبوت نہ ڈھونڈ سکا تو اپنے عوام کو رام کرنے کے لیے اس نے ایک اور ڈرامہ رچایا. 25 اور 26 فروری کی درمیانی شب 20 ڈرے سہمے جہاز پاکستانی حدود میں داخل کروائے گئے. یہ جہاز پاک فضاؤں میں گھس تو آئے مگر شاہینوں کی فضا کے رعب اور دبدبے کی تاب نہ لاتے ہوئے 20 میں سے صرف 4 جہازوں نے بالاکوٹ کی پہاڑیوں پر بغیر کسی ہدف کو نشانہ بنائے پے لوڈ گرا دیے، جبکہ باقیوں نے یوں ہی راہ فرار اختیار کی. اس واقعے میں ہمارے چند درخت اور ایک آدھ کوے کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ ان درختوں کو بھارتی میڈیا اور حکومت نے 350 دہشت گرد بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا اور واہ واہ سمیٹی. اب پاکستان کے لیے ضروری تھا کہ بھارت کی اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دے، مگر رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح چھپ کر وار کرنا پاکستان جیسے تہذیب یافتہ ملک کی شان کے خلاف تھا. لہٰذا 26 فروری کو ISPR کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے یہ تاریخی جملہ کہا: Now you wait and get ready to our surprise. It is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing, where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. ایک ذمہ دار ملک ہونے کی حیثیت سے پاکستان کا یہ فرض بنتا تھا کہ 1.5 بلین کی آبادی پر مشتمل اس خطے کو جنگ کی آگ میں نہ دھکیلے. لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ کوئی سول یا ملٹری ٹارگٹ نہیں لیا جائے گا. 27 فروری کی صبح پاکستانی شاہینوں نے اڑان بھری اور بلا خوف و خطر بھارتی زیر قبضہ کشمیر میں گھس کر باطل کو للکارا. جوانوں نے ایک ہی وقت میں 6 مختلف اہداف کو نشانہ بنایا اور پلٹ گئے. اپنی ڈیفنس میں بھارتی ایئر فورس کے 2 جہازوں نے ان کا پیچھا کیا مگر بدقسمتی سے MM عالم کے وارثوں نے دونوں کو ہی مار گرایا. 27 فروری پاکستان کی تاریخ کا دوسرا ریڈ لیٹر ڈے تھا. پہلا 7 ستمبر 1965 جب وطن کے بیٹے MM عالم نے 1 منٹ میں دشمن کے 5 جہاز مار گرائے تھے. 27 فروری کو گرائے جانے والے 2 جہازوں میں سے ایک کا پائلٹ اپنے طیارے سمیت پاکستانی کشمیر میں آ گرا جبکہ دوسرے کی ہندوستانی زیر قبضہ کشمیر میں گرنے کی اطلاعات ملی.
इस मेगा सरप्राइज को भी मोदी सरकार हजम न कर सकी और खूब वावेला मचाया, मगर तब तक दुनिया जीरो और हीरो में फर्क जान चुकी थी। Shut down 2 Indian jets today. Military also says its warplanes carried out airstrikes inside India. Pakistani Air Force shot down a Sukhoi 30M. पाकिस्तान ने अपने मेहमान की खूब खातिर नवाजा की। यूं ही सही, मगर बिलाखिर बरसों से पाकिस्तान में चाय पीने का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हुआ। The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his Jawan, from his soldiers. And अगर पाकिस्तान चाहता तो इंडिया की जानिब से शुरू की जाने वाली इस जंग को जारी रख सकता था। बेशक फतह हक की ही होती, मगर इंसानियत हार जाती। इसीलिए भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को अमन का पैगाम देकर भारत के हवाले कर दिया गया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। नजर उठा के फिर जो देखा दोबारा दुश्मन मिटा। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, मगर जंग के सारे उसूलों से अच्छी तरह वाकिफ भी है। इस मुल्क की बका और वकार की खातिर इसके बेटे जान ले भी सकते हैं और जान देने का जज्बा भी इनकी रगों में लहू बनकर दौड़ता है।